اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی شان عطا فرمائی وہ سب سے اعلیٰ، سب سے نرالی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنی ازواج کے اعتبار سے، اپنے اصحاب کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ہر جہت میں بے مثال بنایا ہے، اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ جو چیزیں ہیں اور وابستہ جو رشتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے۔ آپ سارے یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کہف کے کتے کی کیا شان ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کس خوبصورت انداز کے ساتھ کیا ہے۔ میں تو اس کو خوبصورت انداز اس لیے کہتا ہوں کہ مالک ارض و سما ہو کر، الصمد کی شان کا مالک ہو کر وہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرما رہا ہے۔ نبیوں کے ساتھ جڑنے والی چیزیں، ان کا مقام، ان کی عزت وہ الگ بات ہے۔ ہمیں نبیوں کی شان سمجھنے کے لیے صحابہ کہف کی شان سمجھنی پڑے گی کہ وہ صحابہ کہف تھے جنہوں نے دقیانوس بادشاہ سے اس لیے چھپے کہ وہ انہیں شرک کی دعوت دے رہا تھا اور جبراً انہیں شرک کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس کے شر سے بھاگے اور اللہ کی توحید پر قائم رہنا چاہے۔ انبیاء و مرسلین نے جو قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بھیجا ہی نڈر بنا کر ہے۔ یہ صحابہ کہف تو وہ تھے کہ جن کے دلوں میں ایک وہ وقت تھا کہ خوف آیا کہ کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے اور ہمیں جبراً وہ مشرک نہ بنا دے یا شرک کی طرف ہمیں مائل نہ کر لے۔ اللہ کی توحید کی محبت میں یہ بھاگے، لیکن انبیاء و مرسلین تو ڈرے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے کتنے ہی انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن رسولوں کی عزت والا معاملہ ولیوں کی عزت سے زیادہ اہم ہے۔ رسولوں کی شان ولیوں کی شان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ صحابہ کہف کے ساتھ وفاداری کرنے والا وہ کتا، ان سے محبت رکھنے والا وہ کتا، ان کا خیال رکھنے والا وہ کتا، ان کے ساتھ جانے والا وہ کتا، اور ان کے در پر بیٹھنے والا وہ کتا جو خسیس بھی تھا، خبیث بھی تھا، نجس بھی تھا، جو کہ کسی صورت بھی اس کی فطرت جو ہے وہ پاکیزہ اللہ نے نہیں بنائی، اس کے باوجود بھی اس نے اللہ کے صالحین سے اپنی سنگت کو اپنایا تو رب ذوالجلال نے اس کو باکمال بنا دیا۔ اللہ نے اس کو عزت اور توقیر والا بنا دیا، اور رب ذوالجلال نے اس کو وہ مقام دیا کہ آج جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان قاری ہو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی ناظرہ خواں ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تب تلک قرآن پاک کی ان آیات کا مقصد ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک قلبہم کا ذکر نہیں کر لیتا۔ تو یہ ولیوں کے ساتھ سنگت رکھنے والا وہ کتا ہے جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں جس کا ذکر فرمایا۔ تو صحابہ رسول کی تو شان ہی الگ ہے۔ ان میں سے تو کوئی ایک بھی جانور نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب ذوالجلال نے منتخب نہ کیا ہو۔ یہ تو نبی کونین کے وہ عزت والے یار ہیں، عزت والے غلام ہیں کہ جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے خود سے منتخب فرما لیا۔ اور اس کی طرف اللہ کریم اشارہ فرما رہا ہے سورہ فتح کی اس آیت میں کہ اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے جو یار ہیں، میرے محبوب کے جو اصحاب ہیں، یہ اتنے عرفہ والا ہے، ابھی ان کا وجود دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کی صفات تورات اور انجیل میں پہلے بیان فرما دی تھی۔ ایک طرف تو صحابہ کہف کا وہ کتا ہے جس نے صحابہ کہف کو دیکھا اور پھر ان کے ساتھ ہو لیا، ان کے پیچھے چلا۔ حالانکہ وہ کتا تھا کس کا؟ ایک دہقان کا، ایک کسان کا کتا تھا وہ۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، وہ ایک کسان کا کتا تھا، صحابہ کہف کا کتا نہیں تھا۔ لیکن
جب اس نے کسان سے اپنی سنگت توڑی اور اللہ کے ولیوں سے اپنی سنگت جوڑی، رب ذوالجلال نے پھر کسان کا کتا نہیں کہا، رب تعالیٰ نے صحابہ کہف کا کتا کہا۔ اچھوں کی نسبت جو ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ہم ایسے ہی نسبت پہ نہیں مرتے، ہم ایسے ہی نسبت کی بات نہیں کرتے، ہم ایسے ہی نسبت قائم نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ صحابہ کہف کا کتا جو ہے وہ ایک کسان کا کتا تھا۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے وہ کسان کا کتا تھا، سب محدثین نے لکھا ہے وہ کسان کا کتا تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے نہیں لکھا کہ وہ کسان کا کتا تھا، رب نے لکھا ہے کلبہم، کہ وہ صحابہ کہف کا ہی کتا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس کا ذکر ان کی وجہ سے کیا جن اچھوں سے اس کا تعلق بن گیا۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اچھوں سے اپنا تعلق بنا لو۔ اچھوں سے تعلق بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت تم ان اچھوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آج ہم پر یہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، ہم سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی تم داتا علی اجویری کا نام لیتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا نام لیتے ہو، خواجہ معین الدین کا نام لیتے ہو، بابا فرید کا نام لیتے ہو، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اصحاب کہف کے کتے کو جب ان کی سنگت کی وجہ سے خالی نہیں چھوڑا، اس کے دامن کو مراد سے بھر دیا، اس کے دامن کو عزت و توقیر سے بھر دیا، تو رب ذوالجلال ہمیں بھی خالی نہیں چھوڑے گا۔ ہم داتا علی اجویری سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ داتا علی اجویری کوئی امیر بندہ تھا، ہم داتا علی اجویری سے اس لیے محبت کرتے ہیں وہ سارا دن اور ساری رات اللہ اللہ کرنے والا رب کا بندہ تھا۔ ہماری محبت تو اولیاء کاملین سے اسی وجہ سے ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ولیوں کا سنگتی بنے، ولیوں کا یار بنے ایک نجس، خسیس اور خبیث الفطرت جانور جس کو ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، وہ اگر ولیوں کا دوست بنے تو بے مثال، تو جو اللہ کے محبوب کے دوست بنے وہ کتنے باکمال ہوں گے، اصحاب رسول کتنے کمال کے درجے والے ہوں گے۔ اور پھر یہ صحاب رسول ہیں بھی وہ کہ میں نے بتا دیا کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ رب ان کے آنے سے پہلے ان کی صفات اللہ تورات اور انجیل میں بیان فرما چکا ہے۔ یہ تو اتنے عرفہ والا لوگ ہیں، کہاں وہ اصحاب کہف سے تعلق رکھنے والا کتا، اور کہاں یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے وہ افراد جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے مال اپنی اولاد کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے جاہ و جلال کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے عہدوں کی پرواہ نہ کی اور آمنہ کے لال پر قربان ہو گئے، اپنا تن من دھن آمنہ کے لال پر قربان کر دیا، تو پھر رب ذوالجلال نے بھی ان کے رتبے اس کتے سے کہیں اعلیٰ و عرفہ رکھے کہ رب ذوالجلال نے ان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرما دی اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرما دیا، اور فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ میرے محبوب کے یاروں کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس سے میں راضی ہو گیا، یہ سارے مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سارے مجھ سے راضی ہو گئے کہ چلے صحابہ نے صبر کیا، اور یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ رب کہہ رہا میں بھی ان سے راضی ہو گیا، میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ صلح کر لیتا ہے، اس سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا جو قریبی بن جائے پھر اللہ کریم کبھی اس کو بھٹکنے نہیں دیتا اور رب کی آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے صحابہ کی زندگی میں، ابھی صحابہ موجود تھے، حیات تھے، جب یہ آیت اتاری اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کریم جل جلالہ نے کیوں کہا یہ؟ رب تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا، فرمایا کوئی بعد میں بات نہ کرے، چوچو نہ کرے بعد میں کوئی کہ صحابہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ فرمایا یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے رب کے محبوب کی محبت اور اطاعت کے اندر اپنی زندگی یوں بسر کی کہ رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم کی ڈگری ان کو عطا فرما دی۔ اب جب رضی اللہ عنہم کی ڈگری ان کو مل گئی
اب کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں صحابی بعد میں گمراہ ہو گیا، فلاں صحابی بعد میں گمراہ ہو گیا، فلاں صحابی بعد میں ایمان سے چلا گیا، اب یہ اس سوچنے والے اور کہنے والے کی عقل کا فطور تو ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال کا دستور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمے کبھی تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے فیصلے کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ رب نے جب ان کو رضی اللہ عنہم فرما دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ایمان والے ہیں، آخرت میں بھی ایمان والے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب راضی ہو گیا، بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب حضور کی حیات مبارکہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، حضور کی حیات مبارکہ کے بعد ظاہری وصال کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال ایک ہے میرا اور آپ کا دیکھنا، ایک ہے رب ذوالجلال کا دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ وہ یہاں تک اور اس جگہ تک دیکھ رہا ہے کہ جس جگہ تک ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ وہ ہمارے دلوں کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو آنے والے خیالات دماغوں کے اندر ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کو کیا جاننے میں نعوذ باللہ کیا اللہ کو جاننے میں غلطی لگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے رضی اللہ عنہم کہہ دیا، حضرت عمر کو کہہ دیا، حضرت عثمان کو کہہ دیا، مولا علی کو کہہ دیا، سب صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ گمراہ ہو گئے؟ اللہ نے پہلے ان کو والذین معہ محمد عربی کے ساتھی کہہ دیا، اور پھر وہ بعد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت سے نکل گئے۔ پہلے اللہ نے ان کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ دیا، کیا بعد میں وہ اس زمرے سے نکل گئے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کو اپنے علم میں غلطی لگے، اللہ کو شائبہ نہیں لگ سکتا، اللہ کو شک والا معاملہ اللہ کے حضور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم قطعی علم ہے، اللہ کا علم یقینی علم ہے۔ ساری دنیا کے علوم کے اندر شک ہو سکتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کے علم کے اندر شک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے جب صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو جب بنایا تو بے مثال بنایا۔ جب صحابہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا تو بے مثال سنگت عطا فرما دی۔ اور رب ذوالجلال یہ بتا رہا ہے کہ ہو اگر نجس، کتا فطرت کا نجس ہو، وہ اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے تو ناپاک نہیں رہتا۔ پہلے اس کی فطرت تو یہی تھی نا، اور وہ ہو نجس اللہ والوں کا بن جائے، اللہ اس کی پلیدی ختم فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کے نام علیہم الرضوان، ان کے بارے میں شک کرنے والا پھر اپنے آپ کو کہاں سمجھے؟ یہ اس کو خود ہی غور کرنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے کہ ایک کتے کے بارے میں تو وہ قرآن پاک کی آیات پر یقین رکھے کہ کتا جس کی فطرت ہی نجس تھی، وہ صحابہ کہف کی سنگت میں گیا، اللہ کریم نے اس کو باکمال بنا دیا، اور رب ذوالجلال اس کو جنت میں مرد کامل بنا کر بھیجے گا۔ تو جو محمد عربی کے غلام ہیں، جن کے بارے میں رب کہتا ہے میں نے ان کی مثالیں تورات میں دی ہیں، میں نے ان کی مثالیں انجیل میں دی ہیں، اللہ کریم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان کو سنگت رب کے یار کی مل گئی، رب کے محبوب کی جب ان کو سنگت مل گئی، پھر تو ان کی شان کو 4 چاند لگ گئے، پھر تو ان کی عزت، ان کے وقار کو 4 چاند لگ گئے، پھر تو ان کا مرتبہ پہلے سے کہیں بڑا ہو گیا جب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے اور حضور سید عالم کے سچے وفادار غلام بنے۔ صحابی رسول کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص ایمان قبول کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس کی بات ہے، آپ کی حیات ظاہری کی، جو حضور سید عالم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جس نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کی زیارت کی آنکھوں سے، یا اگر نابینا تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھا رہا اور نبی علیہ السلام پر ایمان قبول کیے رکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور ایک تو ہے صحابی رسول کا اسلام قبول کرنا۔ اب سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابی نہیں کہا، یہ ایک ہی ہیں،
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اذ یقول لصاحبہ، نبی علیہ السلام کے صحابی کے طور پر صرف جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے۔ تمام مفسرین کو آپ پڑھ لیں، تمام محدثین کو آپ دیکھ لیں، ہر کسی نے اس آیت کے اندر اذ یقول لصاحبہ، لصاحبہ سے مراد کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہ وہ اعلیٰ نفس کے مالک جناب سیدنا صدیق اکبر کہ رب ان کو ثانی یسنین اذ ہما فی الغار کہہ کے پکارے، اور اذ یقول لصاحبہ کہہ کے اللہ قرآن کی آیت ان کے لیے نازل کرے کہ یہ حضور کے صاحب ہیں، حضور کے ساتھی ہیں۔ ساتھی تو باقی بھی تھے، ساتھی تو حضور کے بہت زیادہ تھے، لیکن یہ وہ ساتھی ہے جس کی معیت پر، جس کے ساتھ پر اللہ رب ذوالجلال بھی رشک فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ کو بھی اللہ کریم نے بھی خوش ہو کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی ان گنت اور بے مثال ان کی اللہ کریم نے شان بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کو آپ پڑھتے جائیں، نبی علیہ السلام کے غزوات کی جتنی باتیں ہیں سارے صحابہ کی باتیں ہیں، جب حضور کی بیعت کی باتیں ہیں سب صحابہ کی باتیں ہیں، جب حضور کے تحویل قبلہ کی باتیں ہیں، جب آپ کے لیے قبلہ کو تبدیل کیا گیا تو نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ کی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی ہجرت کی باتیں ہیں وہ سب صحابہ کی باتیں ہیں، حضور سید عالم کی مکہ مکرمہ میں جو دعوت و تبلیغ کی باتیں ہیں وہ ساتھ میں صحابہ کی باتیں ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو غزوہ بدر کی باتیں ہیں وہ ساتھ میں صحابہ کی باتیں ہیں، جو غزوہ احد کی باتیں ہیں وہ ساتھ میں صحابہ کی باتیں ہیں، جو غزوہ احزاب و خندق جس کو ہم خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جو اس کی باتیں ہیں قرآن میں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی باتیں ہیں، غزوہ تبوک کی جو باتیں ہیں وہ ساتھ صحابہ کی باتیں ہیں۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں اسلام کی فتح و نصرت کا باب ہے، جہاں جہاں قرآن پاک میں اسلام کی فتح و نصرت کی نوید ہے، وہاں وہاں حضور سید عالم کے صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسلام کی فتح اور نصرت کا باعث اللہ کریم نے صحابہ کو ہی تو بنایا ہے، یہ رب ذوالجلال نے صحابہ کو ہی اسلام کے لیے منتخب کیا، انہوں نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ساتھ دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام صحابہ، صحابیات، سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور سید عالم کی آل سے افضل ہیں، یہ نہیں وہاں کہا جاتا، مطلب یہ نہیں ہوتا خون رسول سے افضل کوئی نہیں، یہ کوئی نہ اس کا مطلب لے اور نہ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے بار بار، اور اس کے اندر وہ موازنہ کرنا شروع کر دے آل رسول کے ساتھ۔ صحابہ کرام کا کوئی تقابلی جائزہ نہ کرے آل رسول کے ساتھ۔ آج ہم اسی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں اور اہل سنت گروہ در گروہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ جن باتوں پہ ہمیں خاموشی کا حکم ہے ہم ان پہ خاموش رہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت نبی کا آپس کے اندر تقابلی جائزہ کروانے والے؟ کمپیریزن کروانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کریم نے اعلیٰ بنائے ہیں، بس بات ختم۔ تو رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، سب صحابہ کی عزتیں، سب صحابہ کی رفعتیں، سب صحابہ کی عزتیں اور شانیں ایک طرف، جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ایک طرف۔ آپ کو جو اللہ کریم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ سب سے الگ ہے، وہ سب سے جدا ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے ایسے فضائل ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر کو ہی ملے، باقی اور کسی صحابی رسول کو نہ ملے، اور بہت سارے ایسے فضائل ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں جو صرف جناب سیدنا عمر فاروق کو ملی
باقی کسی اور صحابی کو نہ ملی، اور بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو جناب سیدنا عثمان غنی کو ملی، کسی اور صحابی کو نہ ملی، اور بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو مولا علی کو ملی لیکن باقی کسی صحابی رسول کو نہ ملی۔ جیسے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، قرآن پاک نے لصاحب ہی کہا جناب صدیق اکبر کو، اور کسی صحابی کو لصاحب ہی قرآن پاک نے نہیں کہا، تو کیا ہم نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ باقی صحابی کو ہی نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں، باقی کسی اور صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ حضرت عثمان غنی کے گھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ہیں، باقی کسی اور صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی، اور جناب مولا علی کے گھر سیدہ کونین ہیں، باقی کسی اور کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ اگر قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو لصاحب ہی کہا تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہا، وہاں مولا والا لقب ان کو دیا، کسی اور کو نہ دیا۔ یہاں لصاحب ہی قرآن نے جناب صدیق اکبر کو کہا، کسی اور کو نہ کہا۔ اور پھر آپ دیکھیے خیبر کے مقام پہ جھنڈا مولا علی کو ملا، باقی کسی اور کو نہ ملا۔ یہ ایک ایسا باب ہے، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس کو ہم کھولیں گے تو ہم اپنی عقل کے داؤ پیچ کے اندر خود بخود ہی گرفتار ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپس کے اندر مقابلہ نہیں کروانا، اللہ نے وہ شان والے بنائے ہیں، ہم نے بس ان کے شان کے نعرے لگانے ہیں۔ بس صحابہ شان والے ہیں، صحابہ شان والے ہیں۔ بس جب ہم ان کے اندر فرق کرنا شروع کریں گے کہ فلاں کو یہ مقام ملا، فلاں کو نہیں ملا، تو یہ اعلیٰ، یہ تھوڑے درجے والا، یہ بڑے درجے والا، تو ہم گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بس جس کو جو رتبہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا، جب صحابہ اس رتبے پر راضی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں زیادہ ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملہ میں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب صحابہ میں بہترین حضرت صدیق اکبر، جن کے بارے میں فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، کہ اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد جو افضل ترین ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اب وہ کس اعتبار سے افضل ہیں، اب یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس اعتبار کو منتخب کریں گے، اس اعتبار سے آپ سب سے افضل ہیں۔ بس ان کو افضل کہا، ہم افضل والے لفظ پہ ہی ٹک جائیں، بس افضل ہیں جی افضل ہیں، بس بات ختم۔ ہم اس کی تاریخ کی طرف نہ جائیں کہ کس شعبے میں افضل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم زیادہ اس کو معاملے کو ڈیپلی جائیں گے نا، اس کے اندر سوچیں گے تو ہم انتشار کا شکار ہوں گے۔ بس اللہ نے ان کو افضل بنایا، وہ افضل۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چارے یار نبی دے افضل، تو کوئی نہیں ہے نا چاراں یاراں ورگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بس سب افضل ہیں، جو نبی کے یار ہیں ان سے افضل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ جو ان کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، جو دوسروں کو دیا وہ کسی تیسرے کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام اور مرتبہ دیا اس کو ماننا، یہی عین اسلام ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابہ کے گروہ کے ایک فرد ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد سب صحابہ ہیں، لیکن قرآن پاک نے جو السابقون الاولون ہیں، تو سب سے پہلے اسلام لانے والے، قرآن پاک نے ترتیب بیان فرما دی، السابقون الاولون، پھر ان کے بعد مہاجرین کا درجہ، پھر ان کے بعد بدری صحابہ کا درجہ، ٹھیک ہے نا، پھر مہاجرین کے بعد انصار کا، انصار کے بعد بدری صحابہ کا درجہ ہے۔ تو یہ درجے جو قرآن پاک سے ثابت ہیں، ان درجوں کے بھی ہم قائل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو صحابہ مکہ مکرمہ میں ایمان لے کے آئے اور جو فتح مکہ پر یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، سب کا ایمان برابر، سب کے درجے برابر، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ اہل سنت کا یہ موقف قطعاً نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی جو اسلام فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں
وہ بھی برابر ہیں، جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے وہ بھی برابر ہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ جو قرآن پاک نے ترتیب بیان فرمائی، جو قرآن پاک نے ان کی درجہ بندی کی، ہم اسی کے قائل ہیں۔ اور سب سے افضل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم کہتے ہیں تو اس کے کہنے کی ایک وجہ ہے اہل سنت کے۔ ہم کس لیے کہتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اور میرے جیسے کئی طالب علم ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اس موضوع پہ، لیکن اصل بات ان کی فضیلت والی یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے سب سے افضل ہونے والی بات وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں دیکھا جائے گا ان کو امام کس کس نے مانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو امام کس کس نے مانا ہے؟ تو جب ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو دیکھتے ہیں، انہیں اپنا امام ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کے مقتدیوں میں جو خوش ہو کے دلی طور پہ ان کو اپنا امام تسلیم کر کے جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، ان میں ہمیں کبھی سیدنا عمر فاروق نظر آتے ہیں، کبھی سیدنا عثمان غنی نظر آتے ہیں، کبھی مولا علی نظر آتے ہیں۔ جب ہمیں یہ نفوس قدسیہ نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے جناب سیدنا صدیق اکبر افضل کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن میں فاروق اعظم بھی ہیں، جن میں عثمان غنی بھی ہیں اور جن میں مولا علی بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی تو فضیلت ہے نا کہ کائنات کے بہترین لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی امامت پر راضی ہو جانا، آپ کو اپنا امام اور قائد تسلیم کر لینا، آپ کو اپنا امیر تسلیم کر لینا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمیں سبق دیا ہے کہ یاد رکھنا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کا ایمان مشکوک نہیں ہے، ان کا ایمان مشکوک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ان کے ایمان کی بات قرآن پاک میں کی ہے، رفمت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب ان منافقین سے کہہ دو، مشرکین سے کہہ دو اگر ایمان لانا ہے تو میرے صحابہ جیسا ایمان لانا ہے، اگر ایمان قبول کرنا ہے تو ان جیسا ایمان قبول کرنا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا ایمان مشکوک نہیں تھا، صحابہ کا ایمان تو ایسا مصدق ایمان تھا کہ رب ذوالجلال نے اس پر اپنی صداقت کی مہر ثبت فرما دی کہ رب حبیب لبیب علیہ السلام سے فرما رہا محبوب اپنے باقی غلاموں کو کہہ دو اگر ایمان لانا ہے تو ابوبکر صدیق جیسا لانا ہے، اگر ایمان قبول کرنا ہے تو مولا علی جیسا، اگر ایمان قبول کرنا ہے تو عمر فاروق اور جناب عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا قبول کرنا ہے۔ اگر ان کے ایمان کے اندر تشکیک ہوتی، اگر ان کے ایمان کے اندر شائبہ ہوتا تو رب اپنے محبوب کو ان کے ایمان جیسا ایمان لوگوں کو لانے کی دعوت دیتا؟ کبھی نہیں دیتا۔ تو صحابہ کا ایمان جو ہے وہ شکوک و شبہات والا نہیں ہے، وہ اللہ کے قرآن کی آیات والا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان باقی صحابہ جو ہیں ان کا جناب صدیق اکبر کی امارت پر آپ کو امیر المومنین مانا انہوں نے، آپ کی قیادت پر آپ کو قائد المسلمین مانا انہوں نے، آپ کی امامت پر آپ کو امام المسلمین مانا انہوں نے، آپ کے خلافت پر کہ آپ کو خلیفۃ الرسول بلا فصل مانا انہوں نے۔ اس بات پر صحابہ کرام کا اکٹھے ہو جانا اور سب کا مل کے جناب صدیق اکبر کی بیعت فرما لینا، سب کا مل کے جناب صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور نماز آپ کی ابتدا میں ادا فرما لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، کہ صحابہ نے بھی اپنی جماعت کے اندر جو سب سے افضل پایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دو ایسے سرکار دو عالم علیہ السلام کے وفادار غلام ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شرک کیا، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی ایسی بات کی، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے شراب پی، نہ زنا کیا، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی ایسی غلطی کی۔ فرمایا یہ دو ایسے ہیں، اور سب سے پہلے اسلام بھی ان دونوں نے قبول کیا ہے، سب سے پہلے اسلام بھی ان دونوں نے قبول کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ یہ پھر آگے ائمہ کرام نے فقہا نے ترتیب لگا دی کہ خواتین میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑوں میں جوانوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، اور بچوں میں سے جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے۔ یہ کتنی خوبصورت ترتیب ہے، کتنی خوبصورت ترتیب ہے۔ اب اگر ہم اس ترتیب پر بھی اگر ہم تحقیقات شروع کر دیں، اچھا جی وہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، دن کی صبح تھی، دوپہر تھی یا شام تھی جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت علی نے صبح اسلام قبول کیا تھا یا دوپہر کو یا شام کو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مسلمان ہوئے تھے دوپہر کو یا شام کو۔ اگر ہم پھر اس طرف جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جان بوجھ کے یہ شکوک و شبہات والی باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب قائم فرما دی کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جوانوں میں جناب صدیق اکبر، اور بچوں میں جناب مولا علی، کتنی خوبصورت ترتیب ہے، بس اسی پہ اکتفا کریں۔ ہم پھر کیوں اس ترتیب کو بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہمیں ایک نظریہ، اچھا نظریہ ہے جس کے اندر بے ادبی کوئی نہیں، جس کے اندر توہین کوئی نہیں، جب وہ نظریہ دے دیا گیا تو ہمیں چاہیے ہم ایسے نظریے کی پاسداری کریں، ایسے نظریے کو فالو کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا بے مثال ہے، اور بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اچھا اس واقعے کی تصدیق سورہ فتح کی اسی آیت سے ہو جاتی ہے، مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں، صفات بیان فرمائی ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ ملک شام میں جب وہ گئے تو وہ واقعہ بڑا دلکش واقعہ ہے کہ جب راہب نے آپ سے سوالات کیے، رات آپ نے گزارنے کی استدعا کی، اور روایت میں آتا ہے کہ راہب جو تھا وہ ایک نظر جناب صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور دوسری نظر کتاب کی طرف دیکھتا تھا۔ ایک نظر جناب صدیق اکبر کے چہرے پہ، دوسری نظر کتاب پہ، ایک بات جناب صدیق اکبر سے پوچھتا، دوسری بات اپنی کتاب میں دیکھتا، ایک بار گفتگو جناب صدیق اکبر سے کرتا اور دوسری گفتگو اپنی کتاب سے کرتا، گویا وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ نبی کا یار جو کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب بھی وہی کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی۔ رب جو کہہ رہا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، رب کہتا ہے میں نے ان کی صفات تورات اور انجیل میں بیان فرما دی ہے۔ تو گویا وہ راہب جو سیدنا صدیق اکبر سے سوالات کر رہا تھا، کبھی آپ کے چہرے کو پڑھتا تھا، کبھی اللہ کی کتاب کو پڑھتا تھا، کبھی آپ سے گفتگو کرتا تھا، کبھی اللہ کی کتاب سے گفتگو کرتا تھا۔ پھر راہب نے جب خواب کی تعبیر مکمل بتا دی تو اس کو پھر یقین ہو گیا، خواب سننے کے بعد اس کو پھر یقین ہو گیا کہ جو یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے وہی اللہ کی کتاب بھی کہہ رہی ہے، یہی محمد عربی پر سب سے پہلے ایمان بھی قبول کرے گا، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا پہلا خلیفہ بھی یہی ہوگا۔ یہ تو پہلے لکھ دیا گیا ہے، ابھی صحابہ کا وجود تو دنیا میں ظاہر ہی نہیں کیا گیا، ابھی تو صحابہ عالم ارواح میں تھے کہ رب ذوالجلال نے پہلی کتابوں میں لکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبر ملک شام تجارتی سفر سے واپس آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر ایک شور بپا ہے کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے نے، عبد المطلب کے یتیم پوتے نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغیر کوئی دلیل طلب کیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں جاتے ہیں اور جا کر صرف پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ پوچھنے میں اور دلیل مانگنے میں فرق ہے، بس پوچھا آپ نے، چونکہ لوگوں سے سنا تھا، ابھی سرکار کی زبان سے آپ نے نہیں سنا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا میرے نبی ہونے کی اب بھی دلیل مانگتے ہو جبکہ ملک شام میں خواب دیکھ چکے ہو؟ وہ خواب جو ملک شام میں دیکھا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک
محمد الرسول اللہ، پھر بس کلمہ طیبہ ہی پڑھا ہے، کلمہ شریف ہی پڑھا ہے، کلمہ شہادت ہی پڑھا ہے، اللہ کی توحید کی شہادت دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی ہے بغیر دلیل طلب کیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول فرما رہے ہیں، اور یہی جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا بھی یہی حال ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کوئی ہے جو میرا ساتھ دے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ چھوٹے تھے لیکن سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو بغیر دلیل طلب کیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ایمان قبول کرتے ہیں۔ رب کا قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے کہ وہ جو راہب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے تھے کہ کون ہو، نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کھجوروں والے شہر سے تعلق ہے، یہ سارے جو سوالات کیے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خد و خال کو جو دیکھا اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کو دیکھا، تو جو صفات تورات اور انجیل میں صدیق اکبر کی بیان تھی وہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ بھی بتا رہا تھا، وہی صفات آپ کا کلام بھی بتا رہا تھا، وہی صفات آپ کا کردار بھی بتا رہا تھا۔ تو یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں زبان دراز نہیں کرتے، بلکہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموشی کے ساتھ زبائش دیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اپنی زبانوں کو آرائش دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے عنوان پر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی اور سچی جماعت کے ساتھ محبت و عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔